السلام علیکم ناظرین، اب جب کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں یہ جان لیا کہ گیان واپی مسجد اصل میں کیا ہے اور اس کے خلاف کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہے، تو اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری ویڈیو میں ہم نے جانا کہ اورنگزیب بھی نہیں بلکہ جتنے بھی مسلم حکمراں گزرے ہیں ہندوستان پر، ان کا طرز حکومت کیا تھا۔ اپنی رعایا کے لیے چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، اس کے باوجود کچھ نفرتی چنٹوؤں کی وجہ سے پورے ہندوستان کی فضا کو خراب کرنے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہے۔ اور کسی سے کیا شکایت کی جائے، یہاں تو ہونٹ بھی اپنے ہیں اور دانت بھی اپنے ہیں۔ جس ہندوستان کو ہمارے باپ دادا نے اپنا خون پسینہ بہا کر سونے کی چڑیا بنایا تھا، اسی ملک کو اس بری طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ جو بھی حکمراں آتا ہے وہ صرف اپنی پارٹی کے مفاد کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کو ہندوستان سے، اپنے ملک سے کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہی اس ملک کی عوام سے اس کو کوئی واسطہ ہے۔ وہ تو صرف اپنے ایجنڈے کے تحت چلتے ہیں۔ دیش برباد ہوتا رہے کوئی بات نہیں، عوام بھوکی مرتی رہے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہمیں تو ہماری پارٹی کو زندہ رکھنا ہے۔ الغرض قصہ مختصر، اب یہ تیسری اور آخری ویڈیو اپلوڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں ہم جانیں گے کہ ہمیں ہماری قدیم اثاثے کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، ہم کس طرح ہمارے تاریخی اثاثے کو بچا سکتے ہیں اور اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک طرف پوری مشینری اور پوری انتظامیہ ہے، تو دوسری طرف صرف اور صرف علماء کرام ہے، جن کے پاس دینی کام کرنے کے لیے ہی وقت تو نہیں بچتا۔ وہ اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا وقت تو نکال کر اس مساجد کی حفاظت کے لیے جو کام کرتے ہیں وہ ناکافی ہے۔ اس کے لیے ہمیں بھی میدان میں آنا ہوگا۔ ہمیں میدان میں آنے کے بعد کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ہم وہی جانیں گے اس ویڈیو میں۔ تو بنے رہیے ویڈیو میں آخر تک۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور بیل کے نشان کو بھی دبا لے، اور اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ ایک ذمہ داری میری تھی جو میں نے پوری کر دی، اب آگے آپ کا فرض ہے۔ یہ بھی ایک کوشش ہے اپنے قدیم اثاثے کی حفاظت کرنے کی۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ انجمن انتظامیہ مساجد۔ اس انجمن کا قیام سن 1339 ہجری بمطابق 1920 میں عمل میں آیا، جس کے اغراض و مقاصد اس کے نام سے ہی عیاں ہے۔ اس کا دفتر 1939 تک احاطے کے شمالی مشرقی حصے میں تھا، پھر شہر کے مختلف علاقوں میں گشت کرتا رہا۔ یہ انجمن اپنے زمانہ تاسیس سے ہی جامع مسجد کا انتظام و انصرام دیکھ رہی ہے۔ اس وقت تو انجمن کے زیر اہتمام شہر و اطراف کی تقریباً 30 مساجد ہے، جن میں ائمہ و مؤذنین کی تقرری، مساجد کی تعمیر و مرمت، چونا قلعی و دیگر انتظامات اور ان کے اخراجات انجمن ہی برداشت کرتی ہے۔ ان میں زیادہ تر ایسی مسجدیں ہیں جن میں ذرائع آمدنی کچھ نہیں، اور کچھ تو ایسی ہے جو متنازع ہے۔ مثلاً PWD کیمپ ندسیر میں واقع مسجد، جسے حکومتی طور پر منہدم کر کے گیریج بنوانے کی کوشش چل رہی تھی، اس تنازع کی وجہ سے وہاں نماز نہیں ہوتی اور مسجد مقفل رہتی ہے۔ مسجد دھنڈ راج گلی متصل گیان واپی مسجد، ایک قدیم خستہ حال مسجد جس کی تعمیر نو میں کچھ تشدد پسند ہندوؤں کی طرف سے مداخلت ہوتی رہتی ہے اور تعمیر نہیں ہو پاتی۔ صرف نماز تراویح کے لیے سال میں 3 روز، وہ بھی صرف نماز عشاء کے وقت کھلتی ہے۔ شہر سے تقریباً 15 کلومیٹر دور لمبئی گاؤں میں ایک مسجد جس کی اراضی پر غیر مسلموں کا قبضہ ہے، جس کے متولی ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو تنازع کے دوران شہید کر ڈالے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ متنازع مساجد ہیں جن کا طوالت کے خوف سے ذکر نہیں کیا جا رہا ہے۔ انجمن کے تعلق سے ایک خاص بات جو کہ افسوسناک بھی ہے، یہ ہے کہ یوپی وقف بورڈ کی طرف سے باوجود متعدد کوششوں کے انجمن انتظامیہ مساجد کی نہ تو کبھی مالی اعانت ہوئی اور نہ ہی کسی معاملے میں بورڈ حامی بن کر کھڑا ہوا۔ اس کے علاوہ انجمن اپنی خدمات اور بالخصوص جامع مسجد گیان واپی کی وجہ سے شر پسند عناصر کی آنکھوں کا کانٹا بنی ہوئی ہے، اور انجمن کے خلاف سازشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ انجمن کے چند قابل قدر کارنامے۔ اس پرآشوب دور میں جب کہ آئے دن فرقہ پرستوں کی طرف سے نیا شوشہ چھوڑا جاتا ہے اور ہمیں میدان میں اترنے پر مجبور کیا جاتا ہے، عوام حالات سے غافل و بے پرواہ اور جرأت و استقلال سے کوسوں دور نظر آتے ہیں، لیکن سب کے باوجود انجمن نے ہر مشکل حالات میں مقابلہ کر کے کافی حد تک کامیابیاں پائی۔
مثلاً 1991 اور 92 میں ایک مقامی آفیسر نے یہ کوشش کی کہ مسجد میں جمعہ میں نمازیوں کی تعداد صرف 500 سے زائد نہ ہونے پائے، لیکن اراکین انجمن نے نہایت پامردی اور بڑی ہی چابک دستی سے حالات کا مقابلہ کیا اور اس سازش کو ناکام کیا۔ اسی طرح 1995 میں ایک پولیس آفیسر نے چند ماتحتوں کے ساتھ اہل حنوط کے ایک ادارے کو مسجد کے چاروں طرف طواف کی اجازت دے کر ایک نئی روایت قائم کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ انجمن نے اس کا بھی ضرورت مندانہ مقابلہ کیا اور کامیابی ہوئی۔ 1998 میں مسجد کی دکن جانب نندی کی پوجا کرانے کی کوشش ہوئی۔ اس میں بھی ایک مقامی پولیس آفیسر کی پشت و پناہی شامل تھی، لیکن بر وقت اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی گئی اور کامیابی ہوئی۔ نندی کی حقیقت یہ ہے کہ اسے شیو جی کی سواری تصور کیا جاتا ہے، جس کا رخ عموماً مندر کی طرف ہوتا ہے، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کی شدید مخالفت کے باوجود اسے مسجد کی جنوبی سمت و تہہ خانے کے دروازے کے سامنے نصب کرا دیا اور اس کا رخ بھی مسجد ہی کی طرف کر دیا، جس کی وجہ سے آج شرپسند عناصر چیخ چیخ کر اعلان کرتے ہیں کہ نندی بلا رہی ہے۔ اس سازش کا بھی بھانڈا انجمن ہی نے پھوڑا۔ 1999 میں کرگل کی جنگ کے نام پر مسجد کی چھت پر پریگیا کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اس پروگرام میں بھی اس وقت کے بہت سے افسران شامل تھے۔ صدر انجمن مفتی عبدالباسط ابراہیمی نے اس میں خاصی جد و جہد کی۔ ایک آفیسر سے گفتگو کے دوران دوسرے پولیس آفیسر نے ان سے کہا کہ یہ تو راشٹر کا کاریہ ہے، مسلمانوں کی اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، لیکن سب کے باوجود الحمدللہ انجمن نے کامیابی حاصل کی اور سازش کرنے والے ناکام ہوئے۔ اسی طرح 2000 میں حکومت اتر پردیش بی جے پی اور بنارس کے دیگر افسران نے 3 دن تک شیوراتری منانے کا اعلان کیا، جبکہ ہر جگہ شیوراتری صرف 1 دن ہوتی ہے۔ جب حکومت کی جانب سے 3 دن تک شیوراتری منانے کے پروگرام کی تیاریاں مکمل ہو گئی اور لاکھوں لوگوں کو بنارس لانے کا بھی پروگرام بن گیا جو بابری مسجد کی شہادت کے دن کا منظر پیش کر رہا تھا، ایسے سخت حالات میں بھی انجمن نے بنا شور شرابہ کیے اس پروگرام کے خلاف خاموش مہم چلائی اور بحمدللہ کامیابی ہوئی۔ اسی طرح نہ جانے کتنی سازشیں آئے دن رچی جاتی ہے جن کا تنہا انجمن مقابلہ کرتی ہے۔ اس کے لیے اراکین و عہدیداران انجمن قابل ستائش ہے۔ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے خلاف سازشوں اور نت نئے مسائلوں سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے تو عوام خود خواص میں بھی بہت بڑا طبقہ وہ ہے جو بجائے اس کے کہ سنجیدگی سے غور کر کے مسئلے کے حل کی کوئی کوشش کرے، اگر وہ سیاسی رہنما ہے تو خود اپنی پارٹی کے خلاف سازش کا الزام عائد کرنے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان 1425 میں جب مرمت اور رنگ و روغن کے مسائل درپیش ہوئے اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے رخنہ اندازیہ کی گئی اور ذمہ داران انجمن نے کافی بھاگ دوڑ کی، جب سیاسی قائدین کو حالات کا پتہ چلا تو بجائے اس کے کہ مسجد کے معاملات کو ترجیح دیتے اپنی پارٹی کی حمایت میں اتر آئے۔ ایک صاحب نے تو ایک ایسا پمفلٹ شہر میں تقسیم کرایا جس کا حاصل یہ تھا کہ اگر 1 سال مرمت کا کام نہ ہوا تو کیا سینکڑوں سال کی تعمیر کردہ مسجد اچانک کمزور ہو جائے گی؟ یہ سب ہماری پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، جبکہ مرمت کا رکنا سراسر ایک سازش تھی۔ واضح ہو کہ اس وقت کے برسر اقتدار حکومت کے خلاف سازش رچنے کا الزام تنہا اسی پارٹی ہی سے متعلق نہیں ہے، بلکہ مرکز یا ریاست میں کسی پارٹی کی بھی حکومت ہو، ان سب کے اراکین اسی غلط فہمی کا شکار نظر آتے ہیں۔ تشویشناک صورتحال۔ یوں تو مسجد گیان واپی پر فرقہ پرستوں کی نظر کافی عرصے سے ہے، جس کے باعث فرش مسجد کے شمال مشرق گوشے میں پولیس کی ڈیوٹی 1947 سے بھی قبل سے لگی ہے، لیکن ادھر 2 دہائیاں قبل جب صورتحال مزید سنگین ہونی شروع ہوئی اور اسی دوران 1992 میں بابری مسجد بھی شہید کر دی گئی تو مسجد کی حفاظت کے نام پر 1993 میں اس کے چاروں طرف آہنی سلاخوں کے ذریعے بیریکنگ کر کے بالکل محصور کر دیا گیا۔ سڑک سے زینے کے ذریعے جب نیچے اترتے ہیں تو جو راستہ مسجد اور وشوناتھ مندر کی طرف جاتا ہے وہ چھٹا دوار کہلاتا ہے۔ وہاں مشین یعنی میٹل ڈیٹیکٹر اور ہاتھ دونوں ہی کے ذریعے سے تمام ہی گزرنے والوں کی تلاشی ہوتی ہے، خواہ مسجد میں جانے والے مسلمان ہوں یا مندر میں جانے والے ہندو۔ اس کے علاوہ مسجد ہی میں داخل ہونے کے لیے جو زینہ ہے وہاں علیحدہ مشینی گیٹ تیار کیا گیا ہے جہاں دوبارہ تلاشی کے بعد ہی مسجد میں داخلہ ممکن ہے۔ ساتھ ہی آس پاس کی عمارتوں پر
بے شمار حفاظتی دستے تعینات ہیں۔ غرض سنگینیوں کے سائے میں تمام نمازوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ یہ تو ہوا تصویر کا ایک رخ، اب دوسرا رخ بھی ملاحظہ فرمائے۔ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے اور مسجد کی حفاظت کے نام پر ادھر 6 دسمبر 1992 سے حکومتی سطح پر جو پالیسی اختیار کی گئی ہے اس سے کسی طرح سے بھی طبیعت کو انشراح اور تسکین نہیں ہوتی۔ ریاست یا مرکز میں حکومت خواہ کسی بھی پارٹی کی ہو، کسی سے بھی کسی طرح کی خیر کی امید رکھنا بیکار سا ہو گیا ہے، کیونکہ اب ایک طرف تو مسجد کی حفاظت کے نام پر مذکورہ بالا انتظامات کیے گئے ہیں، دوسری طرف اگر حکومت خواہ کسی بھی پارٹی کی ہو واقعتاً اپنی حفاظتی انتظامات میں مخلص ہے تو کیا وجہ ہے کہ متعدد بار عین نماز کے وقت غیر مسلم مسجد میں گھسے، بعض کے پاس سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے، مگر حفاظتی دستوں نے کسی کو پاگل کہہ کر چھوڑ دیا تو کسی کو کچھ اور آج تک ایک مقدمہ بھی درج نہ ہوا۔ اس کے برعکس اگر کوئی مسلم مسافر غلط فہمی کا شکار ہو کر مندر میں چلا جاتا ہے تو اس کو دہشت گرد و مشکوک و مجرم قرار دیا جاتا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ متعدد قسم کی ایذا رسانیوں اور بدسلوکیوں کے بعد جب تک وہاں پر تعینات حفاظتی عملہ مطمئن نہیں ہو جاتا وہ اس طرح ظلم و بربریت کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ باوجود ہے کہ انجمن انتظامیہ مساجد اور ضلع انتظامیہ کی طرف سے اس بات کی کھلی آزادی ہے کہ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، فجر سے عشاء تک کسی بھی وقت کوئی بھی مسلم مسجد میں جا سکتا ہے، اور نماز فرض کا وقت ہو تو فرض ہو ورنہ نفل وغیرہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ سکتا ہے۔ لیکن آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے کہ نماز کے علاوہ اوقات میں لوگوں کو اندر جانے سے یہ کہہ کر لوٹا دیا جاتا ہے کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، اور جب وہ شخص جراح کرتا ہے تو اسے کبھی گالیوں سے تو کبھی جھاپڑوں سے نوازا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ زیادہ تر یہ کہہ کر واپس کر دیا جاتا ہے کہ یہاں صرف جمعہ کی نماز ہوتی ہے، لیکن لاؤڈ اسپیکر سے اذان ان کے آڑے آ رہی ہے۔ 5 جولائی 1954 بمطابق 1373 کو ایک سمجھوتا ہوا جس کے دستاویز پر اس وقت کی وشوناتھ مندر کے گدی نشی شری بیاس جی اور ان کے تینوں بھائیوں اور صدر و سیکریٹری انجمن انتظامیہ مساجد و سٹی مجسٹریٹ کے دستخط موجود ہے، جس میں صاف تحریر ہے کہ مسجد کے اندر اور باہر چاروں طرف انجمن انتظامیہ مساجد کو سال میں ایک مرتبہ رنگ و روغن و مرمت وغیرہ کرانے کا پورا اختیار ہے۔ اس کے باوجود 1415 بمطابق 1995 میں پھر ایک سمجھوتا ہوا جس کے دستاویز پر پنڈت سومناتھ بیاس گدی نشی وشوناتھ مندر اور صدر انجمن انتظامیہ مساجد مولانا مفتی عبدالباسط ابراہیمی اور سیکریٹری جناب بدر عالم قریشی اور جوائنٹ سیکریٹری جناب ایس ایم یاسین کے علاوہ اس وقت کے اے ڈی ایم سٹی اور ایس ایس پی کے بھی دستخط موجود ہے۔ اس سمجھوتے میں بھی سابقہ سمجھوتے کو برقرار رکھتے ہوئے مذکورہ اختیارات کو آئندہ کے لیے بھی برقرار رکھا گیا۔ ان سب کے باوجود انجمن انتظامیہ مساجد اور مسجد کے حفاظتی دستے کے مابین مرمت اور رنگ و روغن کو لے کر ہر سال تو میں ہوتی رہتی ہے۔ کبھی تو معاملہ آسانی سے حل ہو جاتا ہے، کبھی طول بھی پکڑ لیتا ہے۔ مثلاً رمضان 1425 میں مرمت و روغن سے متعلق ضلع انتظامیہ کی طرف سے ایسی رکاوٹیں پیدا کی گئی کہ انجمن کے ذمہ داروں کو رنگ و روغن کے لیے ناکو چنے چبانے پڑے۔ خود وہاں تعینات اس وقت کے ایڈیشنل ایس پی نے خفیہ خط کے ذریعے مرمت کے کاموں کو روکنے کی بات تحریر کی، جس کی نقل و انجمن اپنے ذرائع سے وصول کر چکی ہے۔ مسجد کے اندر ایک حوض ہے جس کے پانی سے ایک طویل عرصے سے لوگ وضو کرتے چلے آ رہے تھے، لیکن ادھر تقریباً 2 دہائیوں کے اندر وہاں بندروں کی اتنی کثرت ہوئی کہ انہوں نے پانی کے اندر غوطہ زنی اور نجاست و آلودگی کے ذریعے پانی کو اس قابل ہی نہ چھوڑا کہ اس سے وضو کیا جا سکے۔ مجبوراً الگ سے ٹنکی نصب کر کے حوض کے چاروں طرف پائپ لائن دوڑائی گئی جس سے مصلیان مسجد وضو کرتے ہیں۔ ادھر 18-20 سال کے عرصے میں جتنی بھی حکومتیں آئی ان سب کے عہد میں حوض کے مسائل سے انہیں آگاہ کرنے کے بعد ضلع انتظامیہ سے حوض کو ڈھانپنے کے لیے ایک جالی فٹ کرانے کی اجازت طلب کی گئی، لیکن تمام ہی حکام یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ کوئی نیا کام نہیں ہو سکتا۔ معاملہ صوبائی حکومتوں تک گیا، لیکن یہ حکمراں بھی اتنے بے بس تھے کہ اتنے معمولی کام کی اجازت نہ دے سکے۔ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ اسی دوران جی ایم بنات والا صاحب بنارس کے دورے پر آئے اور اتفاقی طور پر جامع مسجد گیان واپی میں مغرب کی نماز ادا کی۔ حوض کے مسائل جب ان کے گوش و گزار ہوئے تو انہوں نے نہ صرف اظہار افسوس کیا
بلکہ صوبے کے اس وقت کے وزیر اعلیٰ سے حوض پر جالی لگوانے کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ اپنے وعدے کے مطابق جا کر انہوں نے وزیر اعلیٰ کو خط تو لکھا ضرور، لیکن وہ سرد و خانے میں پڑ گیا۔ یہ باتیں تو دسیوں سال پرانی ہے۔ ابھی 3 سال قبل وارانسی شہر شمالی کے MLA جناب عبدالکلام صاحب کے انتقال کی وجہ سے خالی جگہ پر کرنے کے لیے ضمنی انتخابات ہونا طے پایا۔ الیکشن کے موقع پر ریاست اتر پردیش میں برسر اقتدار پارٹی کے متعدد وزراء بنارس کے دورے پر آئے اور آ کر راکم الحروف سے بھی ملاقات کی۔ موقع غنیمت سمجھ کر آکر نے ہر ایک سے گیان واپی مسجد کے مسائل بالخصوص وضو خانے کے حوض پر جالی سے متعلق گفتگو کی۔ ان وزراء نے، جن میں ہندو مسلم بھی شامل تھے، باوجود یہ کہ قوی یقین دہانی کرائی اور لکھنؤ جا کر اپنے رسوخ سے جالی لگوانے کا وعدہ بھی کیا، لیکن برسوں گزر گئے، کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ ان ساری تگ و دو اور ناکامیوں کے باوجود انجمن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئی۔ چنانچہ 2 سال قبل بنارس میں کمشنر کے عہدے پر فائز جناب CN دوبے کی انجمن کے جوائنٹ سیکریٹری جناب SM یاسین صاحب سے گفتگو ہوئی اور انہوں نے غیر مشروط طور پر اس حوض پر جالی لگوانے کی اجازت دے دی۔ واضح ہو کہ یہ اجازت کسی وزیر، کسی نیتا، کسی سیاسی لیڈر کی سفارش و کوششوں کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ یہ محض نصرت خداوندی کا نتیجہ تھی۔ جامع مسجد میں وضو کے لیے جس کنویں سے پانی آتا ہے وہ کافی قدیم و خستہ حال ہو چکا ہے۔ اس پر ترہ یہ کہ اس سے متصل پیپل کا ایک پیڑ جو کہ کافی قدیم ہونے کی بنا پر اس کی جڑیں کافی موٹی شاخیں مذکورہ کنویں کو مزید خستہ اور کمزور کر رہی ہے۔ اگر اس پیڑ کو وہاں سے نہ کاٹا جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ ایک دن اسی کنویں پر منہدم ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں کنواں بالکل ناکارہ ہو جائے گا اور وضو کے لیے پانی ملنا ناممکن ہو جائے گا۔ اس تشویش کے باعث آکر نے ضلع انتظامیہ، صوبائی و مرکزی حکام و وزراء کو متعدد خطوط لکھے، لیکن چونکہ وہ پیڑ پیپل کا ہے اس لیے ان سارے ذمہ داران نے سوائے ٹال مٹول کے اب تک کچھ نہ کیا۔ محکمہ خفیہ کے LIU کی طرف سے بھی کچھ افراد مستقلاً تعینات کیے گئے ہیں جو نمازیوں کی تعداد ہمیشہ کم سے کم بتلاتے رہتے ہیں، جس کا خاص مقصد یہ ہے کہ حکومتی سطح پر انتظامات مختصر سے مختصر کیے جائے۔ ان کی یہ حرکت مستقبل میں مسلمانوں اور مسجد کے حق میں ناسور ثابت ہو سکتی ہے۔ واضح ہو کہ مسجد کے علاوہ احاطے میں متعدد دکانیں ہیں جو کہ مسجد ہی کی زیر ملکیت اور انجمن انتظامیہ مساجد کے زیر اہتمام ہے۔ 1936 کے فیصلے کے مطابق مسجد کی چھت کے علاوہ ان دکانوں کی چھتوں پر بھی نماز کی ادائیگی کی اجازت ہے، لیکن آئے دن ضلع انتظامیہ و LIU کے یہی کوشش رہتی ہے کہ نمازی صرف مسجد کے اندر ہی تک محدود رہے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ جامع مسجد میں نماز پنجگانہ میں نمازیوں کی تعداد 30-40 تک پہنچ جایا کرتی تھی، لیکن وہاں پر تعینات حفاظتی دستوں کی دسیسہ کاریوں، نمازیوں کے ساتھ بدسلوکی، آئے دن کی چھیڑ چھاڑ اور بد کلامی کا نتیجہ ہے کہ اب یہ تعداد گھٹتے گھٹتے 10-15 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح نماز جمعہ میں بھی نمازیوں کی تعداد میں کافی کمی آئی ہے۔ اس موقع پر یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ ساری شرارتیں ایک منصوبہ بند سازش کے تحت کی جا رہی ہے۔ ان شرارتی عناصر کا پورا منصوبہ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں ایسے حالات پیدا کر دیے جائے کہ نمازیوں کی تعداد یوں ہی گھٹتی رہے، پھر ایک دن ایسا ہو کہ یہاں بآسانی تالا لگا سکے۔ نعوذ باللہ۔ جون 2004 میں کچھ شر پسند عناصر کے ذریعے ایک نیا قضیہ کھڑا کیا گیا کہ مسجد سے نماز پنجگانہ کے لیے لاؤڈ اسپیکر سے اذان دینے پر پابندی عائد کی جائے، جبکہ یہاں ایک طویل عرصے سے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن اس معاملے میں بھی پولیس کے اعلیٰ حکام و ضلع انتظامیہ نے نہ ان شر پسند عناصر کی خفیہ پشت و پناہی کی، بلکہ الگ ترتیب مورخہ 7 جولائی 2004، 30 جولائی 2004 اور 16 اگست 2004 کو کلکٹریٹ میں آ کر راکم الحروف و انجمن انتظامیہ مساجد کے ذمہ داروں کو بلا کر زبردستی اس بات کو منوانے کی کوشش کی گئی کہ لاؤڈ اسپیکر سے اذان نہ ہو، لیکن الحمدللہ وہ اپنے مقاصد میں ناکام رہے اور آج بھی 5 وقتہ نمازوں کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال جاری ہے۔ مدرجہ بالا شکایات کی اطلاع ایسا نہیں ہے کہ صوبائی حکمرانوں یا فلاحی و ملی سماجی تنظیموں کو نہیں ہے۔ ان شکایات کو دور کرانے کے لیے اب تک بے شمار کوششیں کی گئی، خطوط لکھے گئے، پریس کانفرنسیں کی گئی، ضرورت پڑنے پر ذمہ داران انجمن وفد لے کر بھی گئے، لیکن ان اقلیتوں کے مسیحا کہے جانے والوں نے کیا کیا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔
مسجد کی حفاظت کے نام پر اس کے چاروں طرف تعینات حفاظتی دستوں کی فرض شناسی اور حفاظتی انتظامات کی قلعی اس وقت تو کھلی جبکہ مورخہ 28 فروری 2005 کو کاشی وشوناتھ مندر کے پاس کسی اجنبی شخص کے ذریعے RDX سے بھرا ایک تھیلا رکھا ہوا ملا۔ دن کے وقت تو آس پاس کی دکانداروں نے کسی مسافر کا سامان سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیا، لیکن کافی دیر ہونے کے باوجود وہ اپنی جگہ پڑا رہا تو شک کے گھیرے میں آ گیا۔ ماہرین کے ذریعے تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک ایسے خطرناک مادے سے بھرا پیکٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پھٹ گیا ہوتا تو نہ صرف مندر و مسجد دونوں منہدم ہوتے بلکہ ایک اندازے کے مطابق 5 مربع کلومیٹر تک کا رقبہ اس سے متاثر ہوتا۔ پھر انسانی لاشوں کا ایک انبار ہوتا جس کے نتیجے میں پورے ہندوستان میں کتنے روح فرسا گجراتی مناظر آنکھوں کے سامنے رقص کرتے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 5 جولائی 2005 کو ایودھیا میں دہشت گردانہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے احتیاطی طور پر وشوناتھ مندر اور جامع مسجد گیان واپی میں حفاظتی انتظامات کو مزید پختہ کرنے کے لیے نہ صرف حفاظتی دستوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا بلکہ حفاظت کے نام پر وشوناتھ مندر جانے کے لیے جو 4 دروازے دھنڈ راج، سرسوتی پھاٹک، نیل کنٹھ دوار اور کالکا گلی تھے، سب بند کر کے تمام ہندو زائرین اور مصلیان مسجد کو صرف چھٹا دوار سے ہی گزرنے کا حکم جاری کر دیا گیا تھا۔ چھٹا دوار کی حقیقت یہ ہے کہ مسجد کے موقوفہ جائیداد ہے جس کی چوڑائی بمشکل 4 فٹ ہے۔ اس کو بھی درمیان سے ٹین شیڈ کے ذریعے پارٹیشن کر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ایک حصے میں مرد ہندو مسلم دونوں اور دوسرے حصے سے عورتیں مندر کو جاتی ہے۔ مندر کے چاروں دروازوں کو بند کر کے صرف ایک دروازہ چھٹا دوار سے غیر مسلم زائرین کو گزرنے کا حکم بظاہر تو مسجد و مندر کی حفاظت کے لیے تھا، لیکن پشے پردہ یہ سازش سے کم نہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس 1.5-2 فٹ کے راستے سے ہندو مسلم دونوں کے گزرنے کا حکم دینا، جس میں نماز جمعہ کے نمازیوں اور ہندوؤں کے تہواروں پر غیر مسلم زائرین کی بڑی تعداد بھی شامل ہے، بذات خود ہندو مسلم ٹکراؤ کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اس کے بعد مسلمانوں کو اس کے بہانے مسجد میں داخل ہونے سے روکا جا سکے، پھر آئندہ کسی زمانے میں مسجد میں تالا لگایا جا سکے۔ انہی اندیشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انجمن اور خود احقر راکم الحروف نے دروازے کے بند کرنے کے حکم کے خلاف پورے زور و شور سے اسی وقت سے مخالفت شروع کی۔ کافی تگ و دو کے بعد صرف ایک دروازے دھنڈ راج کو کھولنے کی اجازت ملی، بعد مزید کوششوں کے بعد بقیہ دروازوں کو کھولنے کا حکم جاری ہوا۔ حفاظتی دستے کتنے چاق و چوبند ہے اس کی آزمائش کے لیے کبھی کبھی اعلیٰ افسران کی طرف سے ریہرسل ہوتی ہے، جس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ ان حفاظتی دستوں کے درمیان ہی سے خفیہ طور پر کسی اجنبی کو خطرناک اشیاء کے ساتھ گزارا جاتا ہے۔ جب وہ گزرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو فوراً سائرن بجتا ہے جو ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ چنانچہ سائرن کی آواز کے بعد سب چوکنا اور چاق و چوبند ہو کر معاملے کی چھان بین کرتے ہیں۔ بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریہرسل تھی اور اس ریہرسل میں انہیں کبھی کامیاب ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ ان حفاظتی انتظامات پر ایک اندازے کے مطابق ماہانہ کروڑوں روپے صرف ہوتے ہیں، اور جہاں حفاظتی انتظامات کے لیے ایسے آلات کی تنصیب کی گئی ہے کہ لوہے کی ایک معمولی چابی بھی جیب میں ہو تو فوراً پتہ چل جائے، لیکن سب کے باوجود ایٹمی مادے جیسی خطرناک و مہلک اشیاء ان انتظامات کی دھجیاں اڑاتی ہوئی حفاظتی دستوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتی گزر جاتی ہے۔ سخت و تعجب کی بات ہے، بلکہ اسے سازش قرار دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ایک سخت و مزے کا خیز بات یہ ہوئی کہ 28 فروری 2005 والے مذکورہ واقعے کی تحقیقات اور مجرمین کے خلاف سخت کارروائی کے لیے مورخہ 3 مارچ 2005 کو جب اس وقت کے ریاست کے وزیر اعلیٰ اور گورنر کے پاس خاکسار راکم الحروف نے خط ارسال کیا تو کچھ دنوں بعد لکھنؤ وقف بورڈ کے ایک ذمہ دار کا فون آیا کہ اس خط کو بورڈ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس بات پر جتنا بھی ماتم کیا جائے کم ہے کہ حفاظتی دستوں کی کوتاہیوں سے متعلق تحریر کردہ خط کا بورڈ سے کیا تعلق۔ ایک خوش آئندہ قدم۔ حفاظت کے نام پر مسجد کے ارد گرد حفاظتی دستوں کی کثرت اور ان کی کچھ نامعقول حرکتوں سے نہ صرف مصلیان مسجد ہی پریشان ہوتے ہیں بلکہ وہاں کے مستقل باشندگان اور دکاندار کو بھی کم تکلیف نہیں ہوتی۔ وہاں کے مقامی باشندگان کے یہاں باہری لوگوں کی آمد و رفت، بچوں کا اسکول آنا جانا اور دوسری ضروریات کے لیے دیگر لوگوں کی آمد و رفت بذات خود ایسا مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کے لیے ان کے مکانات جیل خانے سے کم نہیں۔
کچھ رہائشی مکانات پر تعینات حفاظتی دستوں کی وجہ سے آس پاس کے مکانات کے اندر رہائش پذیر لوگوں بالخصوص ان کی بہو بیٹیوں کے لیے ان کی زندگی اجیرن بنی ہوئی ہے۔ دھنڈ راج گلی جو بنارس سمیت ریاست اتر پردیش کے مشرقی اضلاع میں ایک مرکزی تجارتی منڈی کا درجہ رکھتی تھی، حفاظتی دستوں کی اس ناکہ بندی کی وجہ سے آج بالکل ویرانی کے دور سے گزر رہی ہے۔ انہی اسباب کے پیش نظر وہاں کے غیر مسلم باشندگان نے ضروری سمجھا کہ انجمن انتظامیہ مساجد کے شانہ بشانہ چل کر ہم لوگ بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ انجمن کو اس بات کا پتہ چلا تو ان کی اس خواہش کا احترام اور خود اپنے حق میں بہتر مستقبل کی امید کرتے ہوئے دونوں نے مل کر ایک کمیٹی کاشی وشوناتھ مندر و گیان واپی مسجد سدبھاونا سمیتی کو قائم کیا۔ یہ کمیٹی 11 اراکین پر مشتمل ہے، جس میں 4 افراد مسلم ہیں، بقیہ غیر مسلم۔ جامع مسجد کے آس پاس کے مذکورہ بالا مسائل اور خود مسجد کے بعض مسائل کے حل کے لیے اب یہی کمیٹی تن من دھن سے کوشاں رہتی ہے۔ اس کمیٹی کا قیام ہندو مسلم اتحاد کی بہت بڑی مثال ہے، جس کا شہر بنارس کے علاوہ مضافاتی اضلاع میں بھی خیر مقدم ہوا۔ امید ہے کہ مسائل کے حل کے لیے یہ کمیٹی بہت حد تک کارآمد ثابت ہوگی۔ تعدم تحریر جو مسئلہ چل رہا ہے وہ ایک معاہدہ شکنی کا ہے۔ 50 سال سے بھی زائد عرصہ ہوا جبکہ ایک معاہدہ ہوا تھا جس کی رو سے پورے احاطے میں خواہ مندر ہو یا مسجد کسی بھی طرح کی نئی تعمیر و مرمت تبھی ممکن ہو سکتی ہے جبکہ مسجد انتظامیہ، مندر انتظامیہ اور ضلع انتظامیہ کی مشترکہ طور پر رضامندی ہو۔ لیکن اس معاہدے کو درکنار کرتے ہوئے موجودہ کمشنر نتن رمیش گورکڑن کے حکم سے وشوناتھ مندر میں سندری کرڑ تزئین کاری کا کام شروع کرایا گیا، جس کی ہندو مسلم سبھی نے کھلے طور پر مخالفت کی۔ اس موقع پر ہندوؤں کی طرف سے مخالفت ان کے مذہبی اسباب کے تحت تھی، جس کی رو سے اس قدیم مندر میں توڑ پھوڑ کرنا ان کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کی طرف سے مخالفت کا سبب یہی عہد شکنی ہے کہ آج اس جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے مندر میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے تو کل اس بات کی کیا گارنٹی کہ طاقت کے نشے میں اور اپنی انا کی تسکین کے لیے مسجد میں بھی من مانی نہ کی جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے وہ کسی بھی باشعور شخص سے مخفی نہیں۔ گزارش: ذمہ داران انجمن کے علاوہ دیگر اراکین بلکہ ساتھ ہی ساتھ جملہ برادران اسلام کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ سب سے پہلے تو حالات سے باخبر رہے کہ دشمن کب اور کس طرح کی سازشوں میں مصروف ہے۔ پھر انجمن یا مسجد کے لیے جب بھی کسی طرح کی قربانی کی ضرورت درپیش ہو اس کے لیے ہمہ تن مستعد رہے۔ اس معاملے میں ذرا بھی غفلت ایک بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس جامع مسجد کا حشر بابری مسجد جیسا نہ ہو تو اس کے لیے ہر ممکن قربانی کے لیے تیار رہنے کے ساتھ ساتھ کم از کم اتنا تو ضرور کرنا چاہیے کہ نمازیوں کی آئے دن گھٹتی تعداد میں اضافے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے خاکسار راکم الحروف آئے دن جامع مسجد کے منبر سے تو لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہی رہتا ہے۔ اس تفصیلی کتابچے کے ذریعے بھی اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ نماز جمعہ خصوصاً نماز پنجگانہ میں بھی اس علاقے میں کہیں جانے کا اتفاق ہو تو نماز کہیں اور پڑھنے کی بجائے جامع مسجد ہی میں ادا کی جائے۔ اس کے لیے وہاں پر تعینات حفاظتی دستوں کی طرف سے جو کچھ بھی ایذا رسانی، دقت پریشانی ہو خدا کے واسطے انہیں برداشت کرے، ضبط اور تحمل اور ہوش مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ عمل بھی ایثار قربانی سے کم نہیں، جس کی وجہ سے ہم ان سرپسند عناصر کی ناپاک عزائم و منصوبوں کو ناکام کر سکتے ہیں، ساتھ ہی اللہ کے ہاں اجر عظیم کے بھی مستحق ہوں گے، کیونکہ ان ساری تفصیلات کے تناظر میں یہ اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ فرقہ پرست عناصر سے لے کر ضلع انتظامیہ تک پھر حکومتی سطح پر بھی کسی کی نیت صاف نہیں ہے۔ امید ہی نہیں، پورا یقین ہے کہ ملک میں ہندوتوا کو بڑھاوا دینے کے لیے مسجد کو ہمیشہ مدعا بنایا جاتا رہے گا، اور پوری کوشش یہ رہے گی کہ ان مسائل کی گتھیاں کبھی نہ سلجھے، کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا گیا ہے کہ سیاسی روٹی سیکھنے والوں کو کچھ نہ کچھ ضرور چاہیے۔ اگر واقعی مسجد سے محبت اور قربانی کا جذبہ ہو تو میدان میں آئے، حالات کا مقابلہ کرے، ورنہ موجودہ حالات تو ذرا بھی سازگار نہیں۔ مستقبل کا خدا حافظ۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے اور میری تیسری ویڈیو کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ جیسا کہ اوپر بتایا گیا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہم اس طرح سے بھی ان ساری کوششوں میں حصہ لیں تو کم سے کم ہم اللہ کے دربار میں سرخرو تو ہو سکتے ہیں کہ ہم نے اس مسجد کو بچانے کے لیے اپنا کچھ حصہ لیا، کچھ نہ کچھ یوگدان دیا۔ دوستو،
اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازماً شیئر کریں اور ملتے ہیں اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں. تب تک اپنا خوب خیال رکھیں. اللہ حافظ.